السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ ذہن میں رکھیے، یہ مکی صورت ہے اور مکی اور مدنی دو طرح کی صورتیں ہیں۔ اور سورت مریم کی سٹارٹ میں بتایا گیا تھا کہ مکی صورتیں کنہیں کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں۔ آپ نے ادھر سے ذرا دیکھ لینا ہے اور ایک ہی بار ذرا اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار تھے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار تھے۔ ایک تھا پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے سے پہلے تک، یعنی 40 سال کی عمر کا ایک حصہ جو کہ ایک دور، اور دوسرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور جو ہجرت یعنی نبوت سے سٹارٹ ہو کر ہجرت تک رہا، مدینہ میں ہجرت کرنے تک رہا۔ اور یہ مکی زندگی جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ 40 سال کی تھی، اور نبوت کے بعد کی جو مکی زندگی تھی وہ 13 سال تھی، اور مدینہ کی زندگی، مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تھی۔ اس طرح سے ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال بنتے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ جو سورۃ طٰہٰ ہے اس میں 135 آیات ہیں اور 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اب سورۃ طٰہٰ کا ایک تعارف ذہن میں رکھ لیجئے۔ تعارف انٹروڈکشن کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ بہت سی صورتیں ہیں جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا۔ سورۃ طٰہٰ کے 8 رکوع ہیں۔ 8 رکوعوں میں سے ٹوٹل جو 5 رکوع ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل یعنی کافی حد تک ڈیٹیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا پیدائش کا تذکرہ، ان کا یعنی کس دور میں وہ آئے، کس طرح سے آئے، کیسے نبوت ملی، پھر انہوں نے کیا دعا کی، یہ مکمل تفصیلی تذکرہ ہے۔ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال، قدیم پرانا، بہت پرانا، یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورت طٰہٰ بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف ہے، یعنی حوالہ جو ہے، اور یہ کتاب تفسیر القرآن 4739 نمبر ہے یہ حدیث۔ تو بڑی خوبصورت ہے کہ میرا کی قدیم مال اور قیمتی اثاثہ۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ نبیوں کا مال یا نبیوں کا اثاثہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے، وہ نبوت ہی نبیوں کا اثاثہ ہوتا ہے، نبوت ہی نبیوں کا قیمتی مال ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے میرے قیمتی اثاثہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر جب ہم یہ سورۃ طٰہٰ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ذہن میں ایک واقعہ آ جاتا ہے، کبھی غور کیا ہوگا آپ نے؟ اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت کیا ہوا تھا، یعنی اسلام لانے سے پہلے، اور یہ ساری صورت جب ہم سٹارٹنگ پڑھتے ہیں اس کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہمیں سارا ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے کہ کس طرح سے وہ عمر فاروق ایمان لائے۔ اب آپ کہیں گے کہ عمر فاروق کس طرح سے ایمان لائے؟ ٹو دی پوائنٹ جو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پھیلنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے جو تقویت
اسلام کو مل رہی تھی، جو دن بدن اسلام پھیل رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، جب کہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ ذہن میں رکھا گیا، جب یہ مسلمان نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ اسلام کو تقویت دے دے، عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ۔ اصل میں نا تقدیر پہ تدبیر پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر فاروق کو مانگ رہے ہیں، اور اللہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے اس کام کو تکمیل دینے کے لیے۔ عمر فاروق غصے سے لال پیلے ہو کے نکل پڑے کہ میں نے اسلام کے نام لیواؤں کو ختم کرنا ہے، اور جس نے اسلام سٹارٹ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ان کا سر قلم کر دینا، سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ جبکہ میرا رب اوپر آسمان پہ بیٹھ کر کچھ اور پلان کر رہا تھا۔ بندہ جو ہے وہ مکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، میرا رب جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی، اللہ آج اس سے پورا کرنے والا تھا حضرت عمر فاروق کے ذریعے۔ اور عمر فاروق گھر سے نکلے ہاتھ میں تلوار لے کر، جوش و خروش کے ساتھ کہ میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دینا، جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بنتا جا رہا ہے، لوگ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، بیوی بچوں کو، باپ اولاد کو اور بیوی شوہر کو چھوڑتی جا رہی۔ یہ نکلے، راستے میں ایک صحابی نائم ملے اور پوچھا کدھر کا جو ہے وہ قصد ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ جی آج میں اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہن بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا تو بہن کا راستہ لے لیا، جا کے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے قاری قرآن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں قاری موجود تھے، انہوں نے اس کو چھپا دیا، اور بہن نے کے دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ مارنا شروع کر دیا بہن بھائی کو، اور بہن آگے بڑی، عمر مارنا ہے تو مجھے مار، آپ اپنے بہن بھائی کو نہیں مار سکتے، ہم مسلمان ہو چکے ہوئے۔ اور اس طرح سے آخر کار جب مار کے لہو لہان کر کے تھک گئے کہ یہ بہن تو وہ بہن تھی جو کبھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتی تھی، یہ بہن تو کبھی میرے سامنے اس طرح سے زبان نہیں کھولتی تھی، اس طرح سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس طرح سے جرأت کے ساتھ بات کری، کبھی ایسا سین نہیں ہوا تھا، آج کیا ہو گیا؟ آخر کار کہہ اٹھے کہ بتاؤ مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو سورۃ طٰہٰ کی سٹارٹنگ والی آیات پڑھ کے سنائی، اور جب حضرت عمر فاروق کو سنائی جا رہی تھیں، حضرت عمر فاروق سن رہے تھے تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ میرے نبی کی وہ مانگی ہوئی دعا کون سی کہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، یہ مانگی ہوئی دعا آج قبول ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دل پر ایسا قرآن نے اثر کیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آخر کار کہنے لگے بس کرو، اب مجھے بھی اس نبی کے پاس لے چلو۔ اور بہن نے کہا ایسا نہیں۔ خیر، مجرموں کی شکل میں، گنہگاروں کی شکل میں یا ملزم کی شکل میں، یعنی ہتھ کڑی پہنا کر، پیچھے سے بازو باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ دور سے صحابہ کرام نے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ فرمایا عمر آج آ نہیں رہا، اسے آسمان کا مالک لے کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی کہ عمر کیا وہ وقت نہیں آیا جب دل اللہ سے ڈر جائیں؟ اور عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے نبی آج اسلام قبول کرنے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر لیجئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کافی لمبا چوڑا واقعہ جو کہ مختصر صاحب کو سنایا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ سے یہ شارٹ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ بیان کریں، تو اس میں آپ کیا بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، پھر توحید، رسالت اور آخرت۔ اور آپ کو سورۃ مریم کے سٹارٹ میں بھی بتایا گیا تھا کہ مکی صورتوں میں
3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت، اور اس کے بعد کسی نہ کسی نبی کی زندگی کا تذکرہ، کسی نہ کسی نبی کی دعوت کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ سورت یہ تھا سورت طٰہٰ کا تعارف،